بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ صاحب دلائل خیرات کی قبر سے عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ صاحب دلائل خیرات حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان جوزلی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک بہت ہی معطر تھی اور اس سے کستوری کی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ انتقال کے 77 برس کے بعد کسی سبب سے 100 سے مراکش میں منتقل کرنے کے لیے جب قبر کشائی کی گئی تو آپ رحمۃ اللہ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا، حتیٰ کہ کفن تک بسیدہ نہیں ہوا تھا۔ وفات سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ داڑھی مبارک کا خط بنوایا تھا، وہ ایسے ہی تھا جیسے آج ہی بنوایا ہے، یہاں تک کہ کسی نے امتحان لیا، آپ رحمۃ اللہ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کر دبایا تو اسی جگہ سے خون ہٹ گیا اور جہاں دبایا تھا وہ جگہ سفید سی ہو گئی، یعنی زندہ انسانوں کی طرح خون بھی جسم میں رواں دواں تھا۔ جبیں میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دلائل خیرات حضرت سلیمان جوزلی کی قبر سے کستوری کی خوشبو آنے کا حضرت علامہ مہندی الفارسی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت درود شریف پیش کرنے کی وجہ سے آپ کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ شہر مراکش کے قدیم حصے میں آپ کا مزار مبارک مشہور و معروف ہے، لوگ دور دور سے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور مراکش کے ساتھ مشہور و اہم اولیاء کرام آپ کا شمار ہوتا ہے۔ دوستو، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو انڈیا میں ایک اسٹیٹ میں رہتا تھا۔ کتانہ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود پاک سے اسے محبت تھی۔ درود پاک کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا ایک جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا، اور ایک بار حج کے موسم میں قافلے مدینے کی طرف رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، کیا دیکھتا ہے کہ مدینے کے پاس حاضر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مینار بھی نور برس رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنکرہ شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کی جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے، وہ دیکھو ہمارے مینار کا ایک کنکرہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنکرے کو از سر نو بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو کانوں میں کلمات گونج رہے تھے، مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آئے، میں تو بد غریب ہوں، میرے پاس مدینے کے وسائل کہاں؟ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا اور ازار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر پور بندر کی ایک بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا۔ جہاز گڑھے پانی میں کھڑا تھا۔ دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی، دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے چل پڑا
اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضے پاک کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں میں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنکڑا شکستہ تھا۔ اپنی کمر سے رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے پل اوپر چڑھ گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرأت تو کچھ ایسے کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور حسب الشاع کنکڑا از سو نو بنایا، وارے دیوانے کی خوش بختی۔ جب دیوانے کی بےتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اطراف بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا، اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح معطر لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی سے سبز گنبد کے انایوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ دوستو، یہ تھا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ دلائل الخیرات شریف وہ عظیم کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے۔ تمام معروف سلاسل طریقت کے شیخ خود بھی اس کا ورد کرتے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وظیفہ درود و سلام کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار مدینہ نے بعد خوش بختوں کو اس کتاب کی خود اجازت فرمائی، جیسے محمد مرغبی تلمسانی اور محمد اندلسی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں۔ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جس سے پڑھنے سے آپ کی قبر پر بھی انشاءاللہ تعالی عنبر کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اس ویڈیو کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے آقا کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ٹون کو آن کر لیں۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔